10واں نقطہ جو ہے سنت الجماعت کے عقائد کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پل صراط حق ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ذکر آ گیا ہے ایک روایت میں جسر کے نام سے، صراط کے نام سے ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے، یعنی وہاں پر ایک خاص طریقے کا پل ہوگا یا اس طرح کی چیز ہوگی اور وہ جہنم کے اوپر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح باقی چیزیں بیان کی گئی ہیں جنت میں کہ وہاں پر پھل ہوں گے اور وہاں پر درخت ہوں گے اور وہاں پر باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، جس طرح محشر کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، لوگ اٹھیں گے اس طرح قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، ایسے ہی یہ بھی ہوگا۔ یہ تمثیلات ہیں، یعنی دنیا کی چیزیں کیسے ہوں گی۔ تو دنیا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ فی الواقع پل صراط ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ابتلاء کے اصول پر ہمیں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک بھی ہے اور یہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے، اور یہ اصل میں جہنمی پر ڈالا ہوا پل ہے۔ یعنی انسان گزر رہا ہوتا ہے، خواہشیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں، نفرتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، محبتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، مفادات اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں وہی ہیں کہ جن کو اگر آدمی اس بات کا موقع دے دے کہ اسے جہاں چاہے لے جائیں تو جہنم ہی میں جائے گا، فوراً قدم پھسل جائے گا۔ تو اس میں قدم قدم اس طرح رکھنا پڑتا ہے کہ ہوشیار کے راہ برسرے تیغست قدم راہ۔ تو میرے نزدیک اسی کو ممثل کر دیا جائے گا وہاں پہ، اور وہ ہمارے سامنے اس صورت میں آ جائے گی۔ تو اس میں ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی روایت کو سمجھنے میں میرا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک دوسرا زاویہ نظر ہو سکتا ہے۔ اس کو اسی طرح سے اہل علم کے ہاں بیان بھی ہونا چاہیے، وہ اپنی اپنی رائے بیان کریں۔ ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے ہاں سے اب نکال دینا چاہیے۔